الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید تے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مندی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آئیدی مقدس محفل نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے ذکر مبارک تے حوالے نال انعقاد پذیرے اللہ کریم منتظمین حضرات تے اہتمام انتظام کو اپنی پاک بارگاہ خالقیت و رزاقیت شرف قبولیت مقام تے فائز فرماوے ذویل احترام علماء کرام ثنا خان حضرات پنڈال تشریف فرما آقا کریم دے تمام سونے غلام آقا کریم علیہ الصلاۃ تسلیم دے قلب مقدس دے نازل تھیمن والی کتاب قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کیتا ہند تحت چند باتاں آپ دے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ کریم انشراح صدر عطا فرمائے خلاق کائنات دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول اور وہ لوگ جڑے محمد عربی دا کلمہ پڑھ سیں اللہ رب العزت دی ذات پاک دی پاک محبوب دی بارگاہ دے اندر چند مشرکین بھی حاضر تھے اور منافقین بھی حاضر تھے اور انہوں نے اپنی زبان نال آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ کچھ شکوہ کیتا اور کچھ گلہ لیتا اور نبی مکرم دی پاک بارگاہ وچ اے آکھ لیتا نے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تساں جی اگر انہاں لوگاں دی تربیت کرے سو اور انہاں کو اپنی زندگی دا تابعدار بنے سو اور انہاں کو تساں اپنا کلمہ پڑھے سو جدن تواڈی زندگی دے آخری لمحے آوے سن اور تساں ای دنیا تو پردہ کر ویسو اور چلے ویسو بعد دے اندر تواڈا کلمہ کہیں نہیں پڑھنا اور تواڈا نا کہیں نہیں گننا اور تواڈیاں مالاں کو کہیں نہیں جپنا اور اپنی زبان نال کہیں تواڈا نا نہیں گننا مگر کیونکہ آقا کریم دے قلب مبارک ہے اور سرکار دا دل مبارک ہے نبی مکرم دی ذات پاک منافقین تے مشرکین دیا گالیاں سنتے مغموم بھی تھے تے پریشان بھی تھے مگر آقا کریم دی ذات پاک لوگ کہیں عمراء کو نہ سنے دے ہن کہیں سلاطین کو نہ سنے دے ہن سرکار دی ذات پاک اپنے شکوے کہیں لوگیں کو نہ دیں دے ہن بلکہ جڈن منافقین سرکار دی پاک بارگاہ وچ اے مشکلات تے پہاڑ آقا کریم دی ذات پاک دوتے گرا دیں دے ہن تول خلاق عظیم دی ذات پاک اپنے محبوب کو تسلی بھی دیں دے ہن تے سائیں دی ذات پاک کو تشفی بھی دیں دے ہن اجاں آقا دی ذات پاک رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کہنا کیتا ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل فرمایا ونیو
مکے دے لوگاں نے میرے محبوباں کو تنگ کیتے اور مکے تے لوگاں نے میرے محبوب کو ایذا دیتی ہے تے تکلیف دیتی ہے. میں رب نہیں چاہتا منافقین میرے محبوباں تے گال ہی کریں تے میں رب چپ رہا. میں رب دی ذات پاک اپنے محبوب دی پاسداری نہ کراں اور اپنے محبوب دی حفاظت نہ کراں. جبرائیل امین کو خلاق کائنات دی ذات پاک نے فرمایا محبوب ایک قرآن مجید دی آیت مبارکہ دا جز ہے، ایک قرآن مجید دی آیت مبارکہ دا حصہ ہے، اور اے آیت کی دی ونیو تے جلے میرے محبوب دی دہلیز تے ونیا ہے نا، جلے میرے محبوب دی چوکھٹ تے ونیا ہے اور میرے محبوب دے دروازہ مبارک تے ونیا ہے تو ول اپنے سرداراں والی علامت چ نہ ونیا ہے اور فرشتیاں دی سردار دی علت چ نہ ونیا ہے. جلے میرے محبوب دے دروازے تے ونیا ہے ول محمد دے غلام بن کے ونیا ہے. خلاق کائنات دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ پتہ چل گیا جڑن بھی منافقین سائیں کو آ کے شکوا دیندے ہن، علامے دیندے ہن، گلے کریندے ہن تا آقا دی ذات پاک دی عزت دی حفاظت کوئی دنیا دا بندہ نہ کریندا ہے بلکہ سرکار دی حفاظت خود خدا کریندا ہے. اگر مقدس کلام دا غور نال مطالعہ کیتا بنے قرآن مجید مشکل کتاب کہ نہیں، قرآن مجید آسان کتاب ہے. اور قرآن مجید آسان کتاب کیوں نہ ہوئے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت دی ذات پاک نے جیڑی زبان دے اندر نازل کیتی ہے وہ زبان عربی ہے، اور جیڑی اے عربی زبان ہے کہ توڑے میرے محمد مصطفیٰ دی بولی ہے. خالق کائنات دی ذات پاک نے کلام مجید دے اندر ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں مشرکین نے منافقین نے انہاں لوگاں نے آکھ دیتا نا کہ آئندہ واسطے جیلے تساں این دنیا وچوں پردہ کر ویسو تواڈے کلمہ پڑھن والے کہنا حسین صرف تواڈی زندگی تک محدود ہیں، تواڈی حیات طیبہ تک محدود ہیں. کیا بعد دے اندر کہنا حسین اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا محبوب انہاں منافقاں دے منہ تے تھپڑ میں رب ماراں اور انہاں منافقاں کو میں رب جواب دیواں. اللہ کیا جواب دے سو؟ خالق کائنات دی ذات پاک نے فرمایا قیامت تا سورج جب تک طلوع نہیں تھی ونا جتنے آمن والے بندے حسین محمد غلام تیرے حسین. آج بھی اگر اساں اپنا ذاتی طور دوتے مشاہدہ چکروں اور اساں اگر اپنے جسمانی طور دوتے ذرا غور چکروں تا اساں نبی کو ڈٹھا تا کہنی مگر کلمہ تا والوی سائیں دا بیٹھے پڑھ دے ہیں. آقا کریم دا دیدار تا کہنی سے کیتا مگر سائیں دیاں مالاں جپیتے تا بیٹھے ہیں. ہی وجہ واسطے اقبال کو کئی شخص نے آکھ دیتا ہے اقبال اگر تساں اپنے خدا کو ڈٹھا ہوندا چلو من تا گنو ہا مگر کیسا توڑا وہاں مالا عقیدہ ہے تساں اپنی آنکھ نال ڈٹھا ہی کہنی مگر این وقت بھی خدا کو منی بیٹھے ہوئے اور اپنے رب کو سجدے بیٹھے کریں دے ہوئے. تا اقبال نے بے ساختہ جڑی زبان دے وچوں جملہ دیتا آپ نے فرمایا تائیں کہ سمجھے میرے کو علم کیا نہ ہو سی اور میں تے کوئی جواب نہ دے ساں. آپ نے فرمایا کیڑا جواب دے سیں؟ تا اقبال نے ہی کو جواب دیتا. آپ فرمایا کائنات کے اندر اساں تا کہیں نہیں ڈٹھا نا پر محمد تا ڈٹھے نا. تا ہی وجہ واسطے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اگوں نہ پردہ رکھے نہ حجاب رکھے نہ اللہ دی ذات پاک محبوب دے اگوں پوشیدہ تھے نہ خالق کی کائنات دی ذات پاک نے اپنے محبوب دی ذات کے درمیان کوئی پردہ حائل کیتے. اللہ رب العزت دی ذات پاک نے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا محبوب اے میں رب دی ذات تو کو تسلی دینا اور تو کو تشفی دینا قیامت تک واسطے جیڑا بھی مشرک بہ کے توڑی ذات تے زبانہ استعمال کرے سی ان دا جواب تسا نہ دیوائے ان دا قلعہ کمامی میں رب آپ کرے سا اور توڑی حفاظتی میں رب آپ کرے سا. اگر قرآن مجید دی آیات بینات تا مطالعہ کی تمنی تول ایک بھائی گال بھی مل دیئے قرآن مجید کو نازل کرن والی ذات خدا دیئے مگر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. قرآن کو نازل بھی اساں کیتے اور ان دی حفاظت بھی اساں کرنی ہے. جدن قرآن دی حفاظت اللہ کریں دے پہن تا اے جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے صاحب قرآن دی حفاظتی خود خدا پیا کریں دے. اگر اے صاحب قرآن دا لفظ کہیں کو تسلی آونے مل ونجے تا ٹھیک ہے اگر ان دی دلیل قرآن تو چلے ماں تا رب دے اللہ دی ذات پاک نے بھی کلام مجید اندر ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تواڈی حفاظت بندے کہنا کرے سن بندے بلکہ میں رب دی ذات پاک بندے کو تواڈی حفاظت میں رب آپ کرے سن.
ہن جلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا تحفظ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ناموس، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عزت اور آقا کریم دا تحفظ مبارک خود خدا تعالی دے ید قدرت وچ اگر کوئی شخص ایڑی چوٹی دا زور لا دے اور اپنی زبان نال آکھ دے کہ میں سرکار دی شان کو گھٹاواں تا گھٹا سکدا، تو میں تا اندی اپنی زبان وچ ایو کچھ آکھ دے ساں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مگر خالق کائنات کی ذات پاک نے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا، الذین، اور او لوگ یتبعون جڑا کلمہ پڑھ سن اور جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا گلے چ پیسن۔ ہن اتنا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اتنا خاص نہیں کیتا کہ کلمہ پڑھن والے وہ عرب والے حسن یا عجم والے حسن، کلمہ پڑھن والے امیر حسن یا غریب حسن، کلمہ پڑھن والے اعلیٰ حسن یا ادنا حسن، کلمہ پڑھن والے حاکم حسن یا محکوم حسن، کلمہ پڑھن والے وہ دور والے حسن یا نزدیک والے حسن، عجم والے حسن یا عرب والے حسن۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا اگر میں رب دی ذات کو کئی بندے دی قدر پوچھتے میں نا، جڑا مال والا ہوندے میں رب دی نگاہ قدرت عزت والا نہیں ہوندا، جڑا دولت والا ہوندے میری پاک بارگاہ وچ او عزت والا نہیں ہوندا۔ اللہ تہاڈی نگاہ قدرت عزت والا کون ہے؟ خالق کائنات کی ذات پاک نے فرمایا میں رب چاہنا بندہ میرا ہوئے پر غلام محمد دا ہوئے۔ تو ہی وجہ واسطے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کون؟ فرمایا جڑا تواڈے کو جھک سی وہی تو تواڈا بندہ ہے، اور جڑا تیری پاک بارگاہ وچ قیام کریندا ہو سی وہ بھی تو تواڈا بندہ ہے، جڑا قرآن مجید دی تلاوت کرے سی وہ بھی تو تواڈا بندہ ہے، جڑا تیری پاک بارگاہ وچ اپنی جبین کو جھکا دے سی وہ تواڈا بندہ ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا سألک عبادی، اگر میں رب دے بندے دی سنان گھرنا چاہتے ہوئے جڑا میرے محمد تے چوکھٹ تے جھک گئے میں رب دا بندہ ہے، اور جے کو میرے مصطفیٰ کریم دے دروازے مبارک دی سنان آ گئی ہے، پہچان آ گئی ہے، وہ میں رب دا پاک بندہ ہے۔ تے کائنات تے اندر اج بھی اگر کوئی شخص این زمین تی دھرتی دوتے بہ کے تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پاک بارگاہ دا ذکر بیٹا کریندا ہوئے تو خود آقا دی ذات پاک نے فرمایا اے تواڈا وقت ضائع نہیں پیا تیندا، اور نہ ہی تسا اپنے وقت کو ضائع بیٹھے کریندے ہوئے، بلکہ خود سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جڑا شخص انبیاء دا ذکر کریں دے تا ایویں سمجھے میں رب دی عبادت بیٹھا کرے نا، اور جڑے پاک لوگیں دا ذکر کریں دے ایویں سمجھے میرے ہوتے اللہ دی رحمت وستی پئی ہے۔ وفی روایت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پاک فرمان دی بئی روایت موجود ہے جے کو خود سرکار دی ذات پاک نے اپنی زبان نال ارشاد فرمایا تنزل الرحمہ، جڑا شخص اولیاء دا ذکر کرے، صالحین دا ذکر کرے، اولیاء کرام دا ذکر کرے، محبوبیں دا ذکر کرے، رب دے برگزیدہ بندے دا ذکر کرے، اللہ دے مقرب لوگے دا ذکر کرے، صالحین دا ذکر کرے، شہداء دا ذکر کرے، صابحین دا ذکر کرے، آقا کریم دے پاک غلامے دا ذکر کرے، ایمیں سمجھے یا ان دے گناہ معاف پہ تیندے یا ان دے تے رب دی رحمت دا نزول پہ تیندے۔ ہن اتنا اللہ رب العزت تے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص انبیاء دا ذکر کریں دے تو وہ عبادت ہے۔ اگر عبادات کو ڈٹھا ونے تو خالق کائنات دی ذات پاک نے اپنی عبادتاں دے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے انہاں دے کوئی نہ کوئی ویلا مقرر کیتے، مگر رب دے پاک محبوب دی ذات پاک نے فرمایا ایک عبادت اللہ نے عطا کی ہے جنہا وقت مقرر ہے، اور ایک عبادت میں محمد دینا جنہا کوئی ویلا بھی مقرر کہنی اور جنہا کوئی وقت بھی مقرر کہنی۔ کیا فرمایا اگر اللہ دے اگو جھک سو تا وقت لکھا ہے، اگر نبیاں دا ذکر کرے سو تا جڑ ویلے ہی کرے سو چا میں محمد قبول چا کرے سا۔ تا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے اپنی عبادات دا وقت مقرر کرواتے رسا، اور اپنے محبوبیں دا ذکر انبیاء دے ذکر واسطے آقا کریم دی ذات پاک نے کوئی ویلا وقت مقرر نہ کیتا۔ اے جماعت آل سنت تے ذمہ حصہ ہے، اور اے جماعت آل سنت کوئی اللہ نے خاصا عطا کیتے
اساں عبادت بھی کرینے ہیں اور محبوب لوگیں دا ذکر بھی کرینے ہیں اور نبیاں دا ذکر بھی کرینے ہیں اور انبیاء دا ذکر کرتے ہیں. اساں دنیا کو دس دینے ہیں کہ این زمین تی دھرتی دوتے اساں انہاں پاکاں دا ذکر کرے سوں جنہاں دا ذکر خدا بھی کیتے تے خود محمد مصطفیٰ بھی کر چھوڑے. مگر قرآن مجید اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا یتبعون اور تساں انہاں دا کلمہ پڑھسو اور مصطفیٰ کریم دی غلامی دا کلا دا گلے وچ پیسو. اللہ کلمہ تا پڑھوں مگر کلمہ کیندا پڑھوں. اگلے آیت پاک دے جز حصے وچ اگلے لفظ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا الرسول تساں کلمہ اوندا پڑھائے جے کو میں رب بھیجے. اللہ اکبر. قرآن مجید دے مختلف آیات بینات تے یہ آج بھی الفاظ موجود ہیں جے کو خالق کائنات دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سیدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام دی خدمت کے اندر سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے ہیں تو اللہ دا قرآن اعلان کرنے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. جلے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک قرآن پاک دی اگر بل غور نال مطالعہ کی تونے تا قرآن مجید دی الحمد دی الف کلو گھن کے والناس دی سین تک سارے قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے انبیاء دے نام گدے اور اللہ دی ذات پاک نے ایک صحابی دا نام گدے مگر رب دی ذات نے بعض مردہ دا نام گدے. مگر قرآن مجید اللہ دی ذات پاک نے کئی عورت دا نام نہیں گدا سوائے ایک عورت دے. مگر کائنات جڑی ایک عورت آئی وہ ایسی عفت معاب عورت آئی جنہیں بارے خود خدا تعالی دی ذات پاک نے فرمایا یا مریم مقنتی لے رب کے وسجدی ورکائی معراکین. بے مقام دیتے ارشاد فرمایا و مریم مبنتا عمران اللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. اللہ کائنات کے اندر بڑے بڑے مالدار عورتاں این معاشرے وچ گزر چکے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار والیاں عورتاں این معاشرے وچ گزر چکے ہیں مگر این عورت کا کردار اور این عورت دی عزت اور این عورت کے بارے مولا تسے کیوں گواہی دیتی. اللہ رب العزت دی ذات پاک نے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا میں خالق دی ذات پاک نے این مقام دیتے ان عورت کے بارے گواہی تو دیتی ہے انہیں اپنی عزت دی حفاظتی آپ کیتی ہے اور اپنے تقوی دی حفاظتی آپ کیتی ہے. مگر قرآن مجید دی اگر آیات بینات ریٹی ونے دل تا میرا بھی چاہندے کیونکہ ہر پڑھن والا ایک کوشش کریں نہ ہوندے کہ سب تو زیادہ داد بھی میں کو ملے اور لوگ توجہ بھی میری طرف کریں. تب میں اپنے ایک وجد چ پڑھ دا اور اپنی ایک رمک چ پڑھ دا اور اپنے ایک جذبے وچ پڑھ دا میں کو عوام الناس دی طرفوں اگر کچھ بھی این اندازے چ نہ پیا ملدا ہوئے تو میں کدا یہ توقع بھی نہیں رکھ کے آیا. بس ایو کچھ ہوندے ایک گندی جئی عادت این پاکستان دے اندر میں رکھی ہوئی ہے کہ جڑا وقت بندہ دے وے نا اگر بندہ وقت دے اندر پڑھے چا اون گال دا مزہ بھی کچھ بئی ہوندے اور اون دی چس بھی کچھ بئی ہوندی ہے. مگر میں اول کوشش احباب کو ایو کچھ کر چھوڑی آئی کہ نماز عشاء میں اتھا ہی پڑھ ساں اور نماز عشاء تے بعد قبلہ کاری سے برا تلاوت چا کرے سن ناتی آپ چا پڑھ سن تے میری للو پتھو شروع تھی ویسی میری تقریر شروع تھی ویسی. چلو عشاء تو بعد 11 بجے تک میرا ٹائم آئی تھا گیا. شکر دے الحمدللہ اے والوی میری خوش نصیبی ہے. چلو ایو شکر ہے اگر بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سم پوے نا تو میرے خیال دے او تہجد تا ٹائم دا شروع تھی ویندے. چلو شکر ہے تو سان نیندر تک کہنی وے کیتی بیٹھے حالا تک حالی جاگ دے بیٹھے وے. چلو ہی وقت چ رہ کے اگر والوی میرا میسج تواڈے تک پہنچ گیا اور میری گال تواڈے سماعت تے حوالے تھی گئی تے 5 منٹ باقی رہندے پن سبحان اللہ چی وقت گزروا سکدا ہم تے میں نعریاں چی وقت گزروا سکدا ہم. مگر جڑا میں سنیہا چاہتے آیا ہم قرآن دے الفاظ دے ورکے چاہتے آیا ہم والمی کو چس نہ آوے ہا. ہی وجہ واسطے میں آپ حضرات دی خدمت دے اندر جتنا کچھ عرض کھڑا کرے نا یا قرآن کھڑا پڑھ دا یا محمد دا فرمان کھڑا پڑھ دا. ورنہ میں تو کو اگر اتنا کچھ مجبور کرا تو میرے خیال دے او ڈھنگ فن رنگ میں کو بھی کہیں میں کو دے چھوڑن میں کہیں دے لکائی ودا. مگر میرا پیر نصیر ہکو لفظ فرمیدن آپ کولو پوچھا گیا ہی حضور تساں چپ کر دے تقریر کیتی رکھ دے وے مگر کنا لوگوں کولو توقع نہیں وے رکھی ان دی وجہ کیا ہے چس آئی کی تو ہے. آپ نے فرمایا خود سے چل کر یہ نہیں
طرز سخن آیا ہے، ارے پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے۔ تو یہ وجہ واسطے میں آپ احباب دی خدمت اندر صرف اتنا کچھ عرض کرنا چاہنا کہ کہیں کہ ملے قرآن مجید نال بھی دل لایا کرو اور کہیں کہ ملے حدیث رسول نال بھی دل لایا کرو، زیادہ وقت قرآن حدیث کو لیتا کرو۔ وقت بڑا ایک نازک ہے، سارے نوجوانہ بچیاں کو چھیے کلمہ نہیں آندیاں، حالانکہ اتنی بڑی مسجد اور اتنا بڑا محلہ اور اتنا بڑا جگ، اور اسا اپنے ایک استاد صاحبوں کو اتنا ڈیوٹی نال مقرر کیتا ہے اور اسا استاد صاحبوں دی خدمت ہی کروں تے سارے نوجوان اگر این بلدی ہوئی روشنی تو مستفید نہ تھی سگن تو شکوہ کیندے نال کراں، میں گلے کیندے نال کراں؟ سارے نوجوانہ دی جوانی کی طرح، سارے نوجوانہ دا پیار کی طرح، اور سارے نوجوانہ دا انس کی طرح۔ کیا سارے نوجوانہ نے صرف او انگل والا موبائل چلاونے؟ کیا سارے نوجوانہ نے صرف چوکاں وچ بیٹھ کے لوگاں دیاں عزتاں کو تکنے؟ کیا سارے نوجوانہ نے بیٹھ کے لوگاں دیاں عزتاں کو خاک وچ ملاونے؟ جدن قیامت تا میدان آمنے نا، رب دی ذات پاک نے تیرے کول اے نہیں پوچھنا نسات زمین دی کتنی کاشت کیتی ہے، اللہ نے اے نہ پوچھنا ہے کہ رب دی ذات دولت کتنی کمائی ہے۔ رب دی ذات پاک صرف ایک پوچھن نسا میرے محمد دے دین کو وقت کتنا دیتا ہے۔ کیا ول اتھاں سوائے ندامت تے ساڈے پلے کچھ ہو سی؟ کیا شرمندگی دی ساڈے پلے کچھ ہو سی؟ کیا ساڈے دامن دے اندر سوائے شرمندگی دی کچھ ہو سی؟ جلے قیامت تا میدان اسی خالق کائنات کی ذات پاک پتہ ہے کیا فرمیسن؟ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پکڑ کے اپنا ورقہ، پکڑے اپنی کتاب، پکڑے اپنا ورقہ، رکا پکڑ جڑی تے دنیا وچ لکھی ہے تے دنیا دے اندر کیا لکھا؟ رات ایک بجے تک اساں انٹرنیٹ کی دنیا نال وابستہ رہنے ہیں اور نیٹ کی دنیا نال وابستہ رہتے اساں تعلق چھوڑتے ہیں۔ بابا بیچارہ درد کو کڑھان دا پر کوئی بچہ اپنے باپ دی پوری ساری نہیں کرے گا، بیمار دی پر تیمار داری نہیں کرے گا، مگر اساں وقت کے کو لکھتا پتہ چل گیا ساڈیاں جوانیاں دنیا دی لاو لاکھ واسطے ہیں۔ جوانی کائنات ہے جو او ہوندی ہے، جوانی بھی پوری ہوئے، زبان بندے دی ہوئے مگر ذکر خدا دا ہوئے یا محمد مصطفیٰ دا۔ مگر خالق کائنات دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا اللہ دینا، اور او لوگ یتبعون جڑے کلمہ پڑھ سن کنہ دا الرسول جے کو میں بھیجے۔ اور سیدہ حضرت مریم علیہ السلام 3 منٹ باقی رہ گئے، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام دے کمرے دے اندر جلے پہنچے ہن تا فتح مثل لہا بشرن سویہ، تا او لباس بشر وچ آ چکے ہن۔ تا اتھاں علماء کرام بھی موجود ہیں، معلمین بھی موجود ہیں، متعلمین بھی موجود ہیں، جے کو سرے کے جدن پڑھن آلے ہی موجود ہیں تے پڑھامن آلے ہی موجود ہیں۔ اگر میں تارے کو ہکا گال پوچھ گی نا، کیونکہ عرصہ دراز تو تساں محفل ناتامی کرویں دے وے اور آقا کریم دیا محفلہ میں تساں کسرت نال قلبی وجدان نال شریک بھی تھی دے وے، کہیں ملے کہیں بیلی کو پوچھ گی نا ہے جڑا اے لفظ کھڑے فاتا مثل لہا بشرن سویہ، این سویہ دا معنی کیا ہے؟ تو میرے خیالہ دے تو کو ڈسے سی تا کوئی کہنا اے اوہ ڈسے سی جڑا بیچارہ کہیں ملے صف تے باندھا ہو سی تے کہیں ملے صف تے بہتے استاد جی اور کو کال اللہ تے کال رسول پڑھ گندہ ہو سی۔ یہ جڑا سیدہ بی بی مریم دی خدمت وچ آیا کھڑے، یہ جوان کوئی چھوٹا جیاں تھا کہے نہیں تے نہ ہی کوئی بشر ہے، نہ ہی ایدی حقیقت کوئی بشریت ہے، حقیقت ایدی نور ہے، مگر آیا ایک بی بی کو کھڑے تے رب دی ذات پاک نے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا فارسلنا، پس اساں کو آپ بھیجا۔ ہن جے کو اللہ سے بھیجا ہے وہ آیا کیا کرنا ہے؟ تے بی بی دی خدمت جلے پہنچا نا تے بی بی انہاں چونک تے فرمایا تو کون ہے؟ تو انہیں آکھ دیتا میں پاک ہاں۔ بی بی پاک فرمایا پاک تا میں ہاں۔ آکھاں لگا اگر تو بھی پاک ہیں پاک میں ہاں، اج تک کئی مرد نے میں کو نہیں ڈٹھا تے میں کئی مرد کو نہیں ڈٹھا، کئی غیر نے میں کو نہیں تکا تے میں کئی غیر کو نہیں تکا۔ تیری کئی جرت میری حویلی دے اندر آ کے قدم چ رکھیں، اور تیری کئی جرت بے ریش گھنگرالے بال وجی چہرہ اور تیرا حسن و جمال اتنا کہ اگر تو میری حویلی دے اندر داخل تھی میں لوگیں کو منہ کیا دکھے سا نہ ساتھ سائتے کو کہیں بھیجے۔ اگو آپ نے فرمایا کالا انما انا رسول ربے کے لأہبالا کے غلامن زکیہ، میں کوئی آپ پہ آیا میں کو کہیں بھیجے۔
اللہ اکبر تے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے بھی کلام مجید فرمایا الرسول رسول دا معنی تھیندے بھیجا ہویا تے اتھاں اللہ دی ذات پاک نے حضرت سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا ہن جڑا جبریل ہے ای کو بھی تا اللہ بھیجے اور جڑے خود سائیں ہیں انہاں کو بھی تا اللہ بھیجے کیونکہ اللہ دی ذات پاک نے بے مقام دے ارشاد فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اللہ فرمیندے اور نسے بھیجا مگر تمام جہانہ واسطے ماشاءاللہ اے آیت کا ترجمہ تا ہر کہیں کو پکا ہی ہوئے ہر کہیں کو حفظی ہوئے ہر کہیں کو یاد ہی ہوئے اے تا نہ ہوئے کوئی بیلی چوک آ کے پکڑ گنے تے آکے چا رات محفلی چو تھی کے آئے ہوئے لساو تا صحیح اے 1 بجے تک جو بیٹھے رہے ہوئے کوئی قرآن دی آیت دا ترجمہ ہی آندے تا تو ساں آخری وائے مولوی صاحب ہونا آیتا ہن مگر ترجمہ کہنا سنا گئے ہن وہ شکوہ تا ساڑے ہوتے آندے نا وہ علامہ تا ساڑے ہوتے آندے نا وہ سارے گلے تا ساڑے ہوتے آندے نا کہ مولوی نے آتے ترجمہ نہ رسایا ہی اتھائیں وا مانے اور ما مانے نہیں ارسالے مانے بھیجا نا مانے اساں کا مانے توکوں اللہ مانے مگر رحمت مانے رحمت ہن کیا کرا ہن وقت اگر اجازت دیندا تو میں ایک اد ورکا بھی آئی ولا چھوڑا ہا تے میرے خیال دے 1 بجے تک ول جلوں ہاں پہ مگر ول وقت دا دامن بالکل ختم تھی چکے وقت اپنے جبڑے کھول چکے میں ایو کچھ آخ دے ہونا اپنا دامن چھڑوا گندا ہونا کہ مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ